السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ویسٹ لینڈیا بائی پال فلائشمن، السٹریٹڈ بائی کیون ہاکس۔ ویسٹ لینڈیا۔ ویسلی کے ماما بابا ویسلی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ویسلی بہت اداس ہے، ویسلی کی امی کہہ رہی تھیں۔ وہ باقی بچوں میں بالکل گھلتا ملتا نہیں ہے، ان سے بہت الگ ہے۔ گھلے ملے گا کیسے؟ ویسلی کے بابا نے غصے میں کہا۔ حرکتیں دیکھی ہیں اس کی، ایسے نمایاں ہوتا ہے باقی بچوں کے ساتھ جیسے چہرے پہ ناک کھڑا ہو۔ ویسلی اپنے کمرے کے ہیٹنگ وینٹ سے اپنی ماما بابا کی سب باتیں سن رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ویسلی اپنے ارد گرد کی سویلائزیشن یعنی تمدن سے بالکل آؤٹ کاسٹ، خارج شدہ تھا، الگ تھا۔ اپنے پورے علاقے میں ایک ویسلی کو ہی نہ پیزا پسند تھا اور نہ کوک۔ اس کی یہ باتیں سن کے اسکول نرس اور اس کی امی دونوں حیران رہ گئیں، لیکن ویسلی اپنی بات پہ اٹل رہا۔ پھر اپنے علاقے میں ویسلی واحد لڑکا تھا جس کو فٹ بال نہایت احمقانہ یعنی ویری اسٹوپڈ گیم لگتی تھی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور جب اپنے علاقے کے باقی لڑکوں نے اپنے سر کے دونوں سائڈوں سے بال شیو کر دیے تو ایک ویسلی ہی کہتا رہا کہ وہ یہ ہیئر سٹائل بالکل نہیں اپنائے گا، حالانکہ اس کے بابا نے اس کو $5 کی لالچ بھی دی کہ اگر وہ یہ ہیئر سٹائل اپنا لے گا تو بابا اس کو $5 دیں گے، لیکن ویسلی اپنی بات پہ بالکل اٹل رہا۔ ویسلی کے نیبرہڈ یعنی محلے میں 2 قسم کے گھر تھے، وہ والے گھر جن کے گراج ان کے دائیں ہاتھ پہ تھے، یا وہ والے گھر جن کے گراج ان کے بائیں ہاتھ پہ تھے۔ ایک واحد ویسلی ہی کچھ فرق سے قسم کے گھر کے خواب دیکھتا تھا۔ اس محلے میں ویسلی کے کوئی دوست نہیں تھے، ہاں البتہ چھیڑنے والے بتھیرے تھے۔ ان سے بھاگنا ایک واحد کھیل تھا جس میں ویسلی کو عبور حاصل تھا، the only game he was good at۔ ہر دوپہر جب وہ اسکول سے گھر آتا تو اس کی امی اسے پوچھتی، آج تم نے اسکول میں کیا سیکھا؟ ویڈنسڈے یعنی بدھ کے دن ویسلی نے امی سے کہا، آج میں نے یہ سیکھا کہ بیج یعنی سیڈز کو ہوا بہت دور دور تک لے کے جا سکتی ہے۔ تھرسڈے کو یعنی جمعرات کو اس نے اپنی امی کا یہ جواب دیا کہ آج میں نے سیکھا کہ ہر تمدن یعنی ہر سویلائزیشن کا ایک سٹیپل فوڈ کراپ ہوتا ہے، ایک اہم کھانا ہوتا ہے۔ اور جمعے والے دن یعنی فرائیڈے کو اس نے اپنی امی سے کہا، اب اسکول ختم ہو گیا ہے اور اب میں گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے ایک نیا پروجیکٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور اس کی ہر بات پہ اس کے ابو یہی کہتے، یقیناً بڑا کام آئے گا تمہارے یہ نیا نالج، یہ نیا علم۔ جمعے کے دن ویسلی کے بابا نے جب یہ بات کہی تو ویسلی کے آنکھوں میں چمک آ گئی، اس کے دماغ میں تو جیسے انگارے ابلنے لگے۔ اس کے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، جو کچھ بھی اس نے اس ہفتے سیکھا تھا وہ اس سب کو استعمال کر سکتا تھا ایک ایسے گرمیوں کی چھٹیوں کے پروجیکٹ میں جو کہ باقی سب گرمیوں کی چھٹیوں کے پروجیکٹس کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ ویسلی اپنا سٹیپل فوڈ کراپ، اپنے اہم کھانے کی فصل خود اگائے گا اور اپنی ہی تمدن شروع کرے گا، a new civilization۔ اگلی صبح اپنے گھر کے پیچھے والے باغ میں ویسلی نے کچھ مٹی کھودی اور چھوڑ دی۔ اس رات ایک ہوا اٹھی مغرب کی طرف سے یعنی from the west، اور سب درختوں میں سے تیزی سے ہوتی ہوئی
ویزلی کی کھڑکی کے سامنے سے گزری۔ ویزلی اٹھا ہوا تھا اور سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی کھودی ہوئی زمین میں نئے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ نیو سیڈز آر بینگ پلانٹڈ۔ اس کے 5 دن بعد ہی ویسلی کے گھر کے پیچھے والے باغ میں چھوٹے چھوٹے نئے پودے اگنے لگے۔ تمہارے اس باغ میں گند مچ جائے گا ان ساری فضول ویڈ سے، اس کے پڑوسی نے کہا۔ ان کو جلدی سے اکھاڑ دو۔ دراصل یہ خالی ویڈز نہیں ہیں، میں ان کو اکھاڑنا نہیں چاہتا، میں انہی کو تو اگا رہا ہوں، ویسلی نے اپنے پڑوسی سے کہا۔ میرے اس باغ میں کسی پودے کو بھی ویڈ نہیں کہا جائے گا، جو اگتا ہے اگے، پھر دیکھیں گے۔ ویسلی کے آس پاس کے پڑوسی یعنی نیبرز نہایت روایت پسند تھے۔ They love to follow tradition۔ اور روایت کے مطابق وہ صرف ٹماٹر لگاتے یا بینز لگاتے یا برسلز اسپراؤٹس لگاتے۔ اپنے باغ میں وہ ان کے علاوہ اور کوئی سبزی نہ اگاتے۔ لیکن ویسلی اپنی زمین کو نئی چیزوں کے لیے کھولنا چاہتا تھا۔ ویسلی کے یہ نئے پودے تیزی سے بڑھی چلے جا رہے تھے۔ پہلے وہ ویسلی کے گھٹنوں تک پہنچے، پھر اس کی کمر تک، اور پھر آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ویسلی نے اپنے پودوں جیسے کسی پودے کا ذکر ہر کتاب میں ڈھونڈ مارا، لیکن کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ بالکل نئے الگ سی چیز تھے۔ ویسلی کا پڑوسی بھی پوچھنے آیا، بھائی یہ کیا ہیں؟ ٹماٹر ہیں، بینز ہیں یا برسلز اسپراؤٹس ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جناب یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ویسلی نے کہا، یہ بالکل نئے اور الگ ہیں۔ اب ان پودوں میں پھل اگنے لگ گئے۔ پھل پہلے پیلے یعنی یلو رنگ کے تھے، اور پھر پک کے وہ ایک گہرے گلابی یعنی مجنٹا رنگ کے ہو گئے، نہایت خوبصورت۔ ویسلی نے ایک پھل چگا، he picked one fruit، اور اس کو کاٹ کے اندر سے دیکھا۔ اندر سے پھل جامنی رنگ کا تھا یعنی پرپل رنگ کا، اور نہایت رس بھرا تھا، ویری جوسی۔ ویسلی نے ایک نوالا لیا۔ اس کا ذائقہ کچھ ایسے تھا جیسے آڑو، اسٹرابیری، کدو کی پائے اور مزیدار ترین چیزوں کا مرکب ہو، مکس ہو، جن کا نام تک نہیں تھا۔ اب ویسلی نے اپنے ڈبے والے سیریل ناشتے میں کھانا چھوڑ دیے۔ ان کی جگہ وہ اپنی فصل کے اپنے پھلوں کو کھانے لگ گیا۔ اور تو اور اس نے یہ بھی کیا کہ ایک پھل کو لے کے اس کو آدھا کاٹ کے اس کی جلد کو سکھا کے اس سے اپنا ہی کپ یعنی پیالہ بنا لیا۔ پھر اس نے اپنی خود کی جوسنگ مشین بنا لی، جس کے استعمال سے وہ اپنے فصل کے پھلوں کو سکویز کر کے یعنی اس میں سے رس نکال کے ان کے جوس کو پورا دن پیتا رہتا۔ اس کے بعد ویسلی نے ایک پودے کو زمین سے اکھاڑ کے دیکھا۔ جب اس نے پودے کو زمین سے اکھاڑا تو اس نے یہ جانا کہ اس پودے کے تو جڑوں میں بھی ایک نئی قسم کی سبزی اگ رہی ہے۔ ویسلی نے اس سبزی کو لیا، اس کو کاٹا، اس کو ابالا، اس کو فرائی کیا، اس کو روسٹ کیا، اور پھر اس میں مسالے کے لیے اس پودے کے اپنے پتے لے کے ڈال دیے۔ کیا مزہ تھا اس نئی سبزی میں! ویسلی اپنی پوری فصل کی دیکھ بھال خود کرتا تھا، اور اب بڑی گرمی ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ سورج سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ایک ٹوپی کی، ایک ہیٹ کی ضرورت ہوگی، تو پھر اسی لیے اس نے اپنے پودوں کے باہر والی چھال یعنی باک سے اپنے لیے ایک ٹوپی بنا لی،
اور یہ اتنی اچھی ٹوپی بنی کہ اس نے سوچا کیوں نہ میں اب اپنے پودوں کے تنے سے یعنی انر سٹاک سے نئے کپڑے بھی بنا لوں. تو اسی لیے اس نے اپنا ہی چرخہ بنایا یعنی اسپننگ ویل اور لوم بنایا اور اپنے لیے مزے مزے کے نرم نرم کپڑے بنانے لگ گیا صرف اس پودے کے اندرونی تنے سے انر سٹاک سے. ویسلی کو ہمیشہ سے جینز بڑی بری لگتی تھیں, بھاری بھی ہوتی تھیں اور گرمی میں ان میں بڑی کھجلی ہوتی تھی. اسی لیے اس کو اپنے نئے کپڑے بہت ہی پسند آئے. وہ بڑے آرام والے کپڑے تھے, سورج بھی ان سے دور رہتا اور ان میں بڑی جیبیں بھی بن سکتی. محلے کے سارے بچے ویسلی کا مذاق اڑاتے اور اس کی فصل پہ ناک منہ چڑھاتے, لیکن آہستہ آہستہ وہ کیوریس ہونے لگ گئے. وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, یہ فصل کس چیز کی ہے, پودے کیا ہیں. ویسلی نے اب اپنے پودوں کے بیج نکال کے ان کو ہاون دستہ یعنی موٹر اور پیسل کے استعمال سے پیس کے اس میں سے تیل نکالنا شروع کر دیا تھا. بچے یہ دیکھ کے بڑے حیران ہو رہے تھے. وہ بھی ہاون دستہ استعمال کرنا چاہتے تھے اور تیل نکالنا چاہتے تھے. ویسلی نے ان کے بہت اصرار پہ, بہت ریکویسٹ پہ ان کو ہاون دستہ استعمال کرنے دیا. یہ تیل بھی بڑا زبردست تھا. اس سے بہت اچھا سن ٹین لوشن بھی بن جاتا تھا, یعنی سورج سے بچانے کی کریم, اور مسکیٹو ریپیلنٹ بھی, تاکہ مچھر آپ کے قریب نہ آ سکتے. ویسلی اپنے منہ پہ تو یہ استعمال کرتا ہی, لیکن اب وہ چھوٹی بوتلوں میں اس کو $10 کے لیے بیچنے بھی لگ گیا. سب محلے کے بچے آ کے ویسلی سے اس کی فصل کا تیل خریدتے. تمہاری گھڑی کا کیا بنا؟ اس کی امی نے اسے ایک دن پوچھا. اب تو تم پہنتے ہی نہیں ہو. ویسلی نے اپنی امی کو بتایا کہ اب وہ اپنی گھڑی نہیں استعمال کرتا, وہ تو بلکہ اپنے پودوں کے تنے سے بنے ہوئے سن ڈائل کو استعمال کرتا ہے, اور اس نے اپنے دن کو 8 حصوں میں تبدیل کر دیا ہے. He has divided his day into 8 segments کیونکہ اس کے پودوں کے پھول کی 8 کلیاں ہیں. اور تو اور اس نے گنتی کا بھی ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے جو نمبر 8 پہ مبنی ہے. That's based on the number 8. ویسلی کی اس فصل سے بہت سی نئی چیزیں نکلی تھیں اور اب یہ اس کا گھر بن چکا تھا. تو ویسلی نے سوچا اب اس کو کوئی نام دیا جائے, اور اس نے اس کو نام دیا ویسلینڈیا. ویسلی کو روایتی کھیل یعنی ٹریڈیشنل سپورٹس تو پسند نہیں تھے, اس لیے اس نے سوچا میں اپنے بنا لیتا ہوں. اس نے ویسلینڈیا کے پودوں کے حصوں کو استعمال کر کے نئے نئے کھیل بنائے, اور یہ سارے کھیل ایک کھلاڑی پہ مبنی تھے, یعنی they needed a single player. محلے کے سارے بچے اس کو حسد سے دیکھتے, envy سے. پھر ویسلی کو خیال آیا کہ اگر ایک سے زیادہ کھلاڑی ہوں گے تو پھر اور نئے نئے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں. تو پھر ویسلی نے ایسے نئے کھیل بنائے جس میں محلے کے بچے بھی آ سکتے تھے, اور جن میں بڑی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی استعمال ہوتی تھی, اور بڑے پیچیدہ یعنی کمپلیکس اسکورنگ سسٹم تھے, نظام تھے. باقی بچے بڑی غلطیاں کرتے, لیکن ویسلی بڑے صبر سے کام لے کے ان کو سب کچھ سمجھاتا. اب اگست کا مہینہ آ گیا جو کہ ضرورت سے زیادہ گرم مہینہ تھا. ویسلی نے سوچا میں کیوں اپنے بند کمرے میں سوؤں, میں ویسلینڈیا میں سو جاتا ہوں. اس نے ویسلینڈیا کے ٹھیک بیچ میں اپنے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا, ایک اونچا سا بستر, اور وہاں سونے لگ گیا. پوری شام ویسلی اپنی بانسری بجاتا, ایک ایسی بانسری جو اس نے ویسلینڈیا کے پودوں کے تنوں سے بنائی ہوئی تھی, اور آسمان کو دیکھتا, تاروں کو دیکھتا, اور تاروں کے نئے نئے نام رکھتا. ویسلی کے ماں باپ دیکھنے لگے کہ ویسلی تو اب بڑا خوش رہنے لگ گیا ہے. میں نے تو سالوں میں پہلی دفعہ اس کو اتنا خوش دیکھا ہے, اس کی امی نے کہا. ویسلی نے اپنے ماما بابا کو پورا ویسلینڈیا دکھایا.
اس پودے کا نام کیا ہے؟ اس کے بابا نے پوچھا۔ ویسلی پودے کا نام تو جانتا نہیں تھا، تو اسی لیے اس نے خود ہی اس کا نام رکھ دیا تھا، اور اس کا نام ویسلی نے رکھا تھا سوسٹ۔ آخر جب ہوا ویسلینڈیا کے پودوں کے پتوں میں سے گزرتی تو وہ یہی آواز نکالتی، سوسٹ۔ اور اسی طرح ویسلینڈیا کے بنے ہوئے سب کپڑے، کھیل اور کھانوں کے ویسلی نے سب نئے نئے نام رکھ دیے، اور اس طرح ایک بالکل نئی زبان، ایک نیو لینگویج بن گئی۔ پھر اپنے پودوں کے تیل کو دودھ کے ساتھ ملا کے ویسلی نے ایک سیاہی، ایک انک بنا دی، اور اپنے گرمیوں کے پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے، ویسلی نے اس انک کے ساتھ، اس سیاہی کے ساتھ اپنی ہی 80 حروف کے حروف تہجی یعنی 80 لیٹر الفابیٹ بنائی، جس میں اس نے اپنے تمدن کی، سویلائزیشن کی فاؤنڈنگ، شروعات کی پوری تاریخ لکھی، ہسٹری لکھی۔ پھر سپتمبر کے مہینے میں ویسلی واپس اسکول چلا گیا، اور اس دفعہ اس کو دوستوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی ویسلینڈیا بائی پال فلائشمن۔ بتائیے، کیا آپ اپنا نیا تمدن بنا سکتے ہیں؟